بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلسلہ سیف الملوک چناسی کی نئی قسط نئے درس کے ساتھ حاضر خدمت. میرے ساتھ حسب معمول محترمہ تنویر افضل صاحبہ. روزنامہ عدالت اور عدالت نیوز کے پلیٹ فارم سے، اسٹوڈیو سے آپ کے لیے ہم لے کے آتے ہیں سلسلہ سیف الملوک. اس سلسلے میں گزشتہ ہمارے درس میں یا قسط میں سفر معراج بیان ہو رہا تھا، جس کی وقت کی قلت کے باعث کچھ اشعار رہ گئے تھے. آج اسی پہ گفتگو کی جائے گی، تشریح کی جائے گی. چلتے ہیں محترمہ تنویر افضل صاحبہ کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ. بیٹا پچھلی قسط جو ہم نے وہ ریکارڈ کروائی تھی تو اس کا جو اثرات پڑے تھے نا ہمارے ذہن کے اوپر اور دلوں اور روح کے اوپر، تو یہ جی چاہتا ہے کہ باقی کوئی بات نہ کریں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ، یہ کہتے رہیں. اتنا درود بھیجیں، اتنا درود بھیجیں ان کی ذات کے اوپر کہ ہمارا جی نہ بھرے. بے شک بے شک. وہ مختصر سی اگر اس میں ایک حدیث شریف جس کی تشریح کچھ یوں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی تشریف لائے اور فرمایا کہ میں ایک حصہ دن میں درود شریف پڑھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ اس سے زیادہ پڑھو تو بہتر ہے. پھر انہوں نے کہا آدھا حصہ. کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ میں فل ٹائم یعنی کہ ہر وقت درود شریف ہی پڑھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ اگر یہ کرو تو تمہیں سب سے بہتر ہے. بے شک بیٹا، تو یہی حقیقت ہے اور یہی ہونا چاہیے. اللہ. تو محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو گلبار بیٹے کے ساتھ آج کی کلاس شروع کرتے ہیں، درس شروع کرتے ہیں اسی معمول کی دعا کے ساتھ. یہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہے. وہ دعا بھی بڑی ضروری ہے اور یہ درود پاک بھی بڑا ضروری ہے کہ صدا بار دیں اس باغے کدے خزانہ آوے، ہومن فیض ہزاراں تائیں ہر بھکھا پھل کھاوے. آمین ثم آمین. تو جہاں سے سلسلہ منقطع ہوا تھا وہیں سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی کہ معجزات میں سب سے بڑا اور اعلیٰ معجزہ شب معراج ہے. بے شک. اور یہ سارا سلسلہ در حقیقت رب حبیب کی شان و قدر کا اظہار ہے بیٹا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حریم ذات کے قریب تشریف لے گئے ہیں. اللہ. تو وہاں میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں کہ سب کسے تھیں گئے اگیرے چاچا پردے نوری. سب کسے تھے، فرشتے بھی پیچھے رہ گئے، انہیں بھی پیچھے رہ گئے، سب کچھ پیچھے رہ گیا. سب کسے تھی گئے اگیرے چاچا پردے نوری، کعبہ قوسین او ادنا تائیں پایا شان حضوری. سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ سبحان اللہ. تو جبرائیل علیہ السلام اس حد پہ رک گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر جاری رہا اور نوری پردوں کے حجابات ہٹتے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حریم ذات تک تشریف لے گئے. آپ پوچھ رہے تھے کہ وہاں پہنچ گئے ہیں، تو ابھی پہنچا رہے ہیں. تو پھر رب تعالیٰ کی حضوری میں کعبہ قوسین و ادنا کا مقام پایا. آپ شب معراج عالم مقام کے سب سے اونچے کنارے پہ تھے، سب سے اونچے کنارے پہ تھے، یعنی عالم خلق کی انتہا پہ تھے. پھر رب العزت نے اپنے حبیب کے قریب ہوئے، پھر اور قریب ہوئے، یعنی انتہائی قرب میں، یہاں تک کہ جلوہ حق اور حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف 2 کمانوں کی مقدار کا فاصلہ رہ گیا. کعبہ قوسین ادنا، یا اس سے بھی کم. پھر اس کا مطلب ہے اور قریب یا اس سے بھی کم. یہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صرف 2 کمانوں کی مقدار کا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی کم. تو پھر فرماتے ہیں کہ جب اس مقام پہ چلے گئے ہیں، اس قرب کے اس مقام پہ، تو پھر ایک جگہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیف ملوک معراج بنانا کم آہا مرداواں، شاہ پریدہ ووٹی بننا نہ میں کھول سناواں. ہائے ہائے، رب ذات کی اب جو وہ ملاقات ہے وہ اب میں بھی وہاں بے بس ہوں، مجھے بھی خاموشی وہاں اختیار کرنی ہے. یعنی کہ یہ وہ مقام ہے. یعنی کہ میاں صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ میرے تخیل کی بھی ایک حد ہے. حد ہے، تخیل کی بھی حد ہے. سبحان اللہ. اور وہ
ہاں وہاں رکنا پڑتا ہے. سیف ملوک میں راج بنانا کم آہا مرداواں شاہ پریدا ووٹی بننا نہ میں کھول سناواں کی مجال اساڈی اتھے 70 کنے سلطانی 70 ہوتا ہے پردہ کی مجال اساڈی اتھے 70 کنے سلطانی پردے دیو بات محمد دسے کون زبانی. وہ پھر اس کے لیے زبان نہیں ہوتی بیٹا. وہ مقام ہے. قربان جاؤ قربان جاؤ. یہاں آپ رک گئے. اصول بھی یہی ہے بیٹا جہاں ایسا مقام آ جائے وہاں زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں وہاں خاموشی بہتر ہوتی ہے. اس کی تشریح کسی نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ کریں گے. اس کی آئے گی وہ آگے جا کے یہ آئے گا. ہاں یہ بڑا آگے کھلا ہوا سلسلہ ہے نا. اور یہ میں سمجھتا ہوں بڑی اہم چیز ہوگی. بڑی اہم چیز ہے جی. بے شک بے شک. پھر اسی سفر پہ اب چلتے ہیں جہاں سے ہم چلے آ رہے تھے. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کیسے ہوئی ہے بیٹا اب یہ دیکھتے ہیں. آپ پہنچ تو گئے ہیں نا وہاں. اب مہمان نوازی کیسے ہوئی ہے تو فرماتے ہیں میاں صاحب جانی نال ملے دل جانی. کیا الفاظ کا چناؤ سرکار نے کیا ہے. جانی نال ملے دل جانی وتھ نہ رہیا ذرہ. اب دیکھیں یہاں اس سے بھی اور چلے گئے اشاروں میں. بے شک بے شک بے شک. وتھ نہ رہیا ذرہ. ذرہ کتنا ہوتا ہے تو اتنی بھی اب گنجائش نہیں. دوری نہیں ہے. تو جانی نال ملے دل جانی وتھ نہ رہیا ذرہ خلت تحفے ادیے لے کے آئے پھر مقررہ کون تھے. وہ ڈیوٹی پہ مامور فرشتے. پھر وہ طائف لے کے آ رہے ہیں. اب طائف کون سے لائیں گے. پھر اس رات رب تعالیٰ نے کیا کیا عطا کیا. بے بہا عطا کیا. اس شعر کی تشریح بہت وسیع ہے بیٹا. قلت وقت ہمیشہ ہماری مجبوری رہی ہے تو اس کی وجہ سے پھر اسے مختصراً اسی طرح کہ اسی رات شفاعت کا وعدہ فرمایا. اللہ نمازوں کی سوغات عطا فرمائی. سبحان اللہ. جنتی لباس کے ساتھ وہی فرشتے بے شمار طائف لے کر آئے. تو یہاں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو آپ کی کلمہ وہ حرکت میں آ گئی کہ ایسا نبی جناں دا والی. سبحان اللہ. ایسا نبی جناں دا والی سو امت کیوں چرسی. اللہ عیب گناہ خطائیاں بابت کیوں دوزخ وال ٹرسی. قربان جاؤں یا رسول اللہ آپ پر بھی قربان جاؤں اور میاں صاحب آپ پہ بھی قربان جاؤں کہ آپ نے بھی کس خوبصورت انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان فرمائی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک یہی شان ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. بے شک ہمیں امید ہے ان کی شفاعت کی. بے شک بے شک. مگر میں یہاں بار بار کہتی ہوں مگر ہمیں امتی ہونے کا حق بھی بیٹا ادا کرنا ہے. بڑا غور طلب یہ مقام ہے بیٹا بہت ہی. کیا ہم امتی کہلانے کے حقدار ہیں. بڑی سوچ کی بات ہے. اس پر بڑا غور و فکر کرنا ہے بیٹا. اس کے بعد پھر امید کا دامن پھیلانا ہے. اس کے بعد پھر امید کا دامن پھیلانا ہے. تو یعنی کہ پہلے ہم نے امتی بننے کا حق بھی ادا کرنا ہے. حق ادا کرنا ہے بیٹا. حق ادا کرنا ہے. اس پہ ہم پیچھے ہیں. پھر اس کے بعد پھر دامن پھیلانا ہے اور امید اور پھر اللہ کے فضل کو تلاش کرنا. لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا کی ہر چیز کر کے بھی تو پھر کہیں گے ہماری بخشش ہو جائے گی وہ بڑے غفور الرحیم ہے وہ کریم ہے. نہیں. پہلے اپنا حق ادا کرنا ہے. اپنے فرائض کو دیکھنا ہے. اپنے واجبات کو دیکھنا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھنا ہے. تو پھر اس کے بعد امید رکھنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. پھر انشاءاللہ تعالیٰ تو آگے پھر فرماتے ہیں میاں صاحب کہ کی کچھ نہ تو ساڈی آنکھاں خلقت دے سردارا. میرے پاس نہیں ہے وہ الفاظ بھائی. کی کچھ نہ تو ساڈی آنکھاں خلقت دے سردارا. لکھ صلاۃ سلام تیرے تے لکھ درود ہزارہ. اب اس ایک شعر میں بیٹا یہ بڑا غور طلب شعر ہے کہ سلام بھیجنے کے لیے جو الفاظ کا چناؤ کیا آپ نے. یہ دیکھیں کہ لکھ درود ہزارہ. درود ہزارہ وہ درود ہے جس کو ایک بار پڑھنے سے لاکھ دفعہ ثواب ملتا ہے. نہیں 1000 دفعہ. درود ہزارہ نام ہے نا. ایک دفعہ پڑھنے سے 1000 دفعہ اس کا ثواب ملتا ہے. تو وہ لاکھ دفعہ پڑھنا ہے. لاکھ دفعہ پہلے سمپل درود پڑھنا ہے پھر لاکھ دفعہ درود ہزارہ پڑھنا ہے. تو لاکھوں کو لاکھوں سے پھر ملٹی پلائی کرو تو وہ کتنا زیادہ بنتا ہے. کیا بات. سبحان اللہ. تو لاکھ دفعہ پہلے پھر لاکھ دفعہ بعد میں تو اس کی گنتی تو ہمارے صاحب میں تو ہے نہیں ہے. بے حد بے شمار ہے. پھر آگے فرماتے ہیں تجھ پر ہون درود اللہ دے
اس شعر پہ بھی بڑا غور کرنا ہے بیٹا. تجھ پر ہون درود اللہ دے آل اولاد تیری تے پیرواں اصحاباں اتے بھی بنیاد تیری تے. یہ پورے کا پورا درود ابراہیمی کا ترجمہ آ گیا. بالکل بالکل بالکل. واہ 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 واہ. ایک لائن میں. بے شک. تجھ پر ہون درود اللہ دے پہلے اللہم صلی علی. بے شک. تو پھر آل اولاد تیری تے پھر پیرواں ہاں پھر پیرواں اصحاباں تے بھی بنیاد تیری تے. بنیاد کون تھی؟ ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم و آل ابراہیم. تو غور سے اس شعر کو سمجھے تو درود شریف کی مکمل ترجمہ. بالکل بے شک کوئی شک نہیں. اچھا میرے لیے بھی یہ آج میں بڑی بہت ہی قربان جاؤں آپ کی فہم و فراست پہ. واہ واہ. یا مرشدی قربان جاؤں یا رسول اللہ. آپ پر اللہ تعالیٰ کا بھی درود اور سلام نازل ہو. وہ اللہ تعالیٰ خود درود بھیجتے ہیں، پھر تیری اولاد، اس کے بعد تمام پیروکاروں پر، پھر تمام اصحابہ اکرام پر، پھر حسنین کریمین، پھر ان سے چلنے والی اولاد سادات پر بھی آگے پھر میاں صاحب اپنی طرف سے کہ ان تمام کے اوپر بھی ہمارا سلام ہے. اللہ سبحان اللہ. تو اب آپ باقاعدہ درجہ بندی کے تحت سٹیپ بائی سٹیپ ہمیں لے کے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں کس کی بارگاہ میں لے کے جا رہے ہیں، دیکھتے جائیں آپ. ٹھیک. تو آگے فرماتے ہیں کہ پیر مرید صدیق اکبر سن پہلے یار پیارے ہیں. پیر بھی تھے، مرید بھی تھے. اس شعر کو بھی بڑا غور سے سمجھنا پڑتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کیا نشہ ہے اس میں. پیر مرید صدیق اکبر سن پہلے یار پیارے، حق جنہ دے ثانی حسنین از ہما فل غارے. غار کے ساتھی. ٹھیک. تو آپ کے پہلے یار، پہلے دوست، دیکھیں نا، پہلے مرید، پیر بھی مرید بھی، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، نائب رسول حضرت ابو بکر صدیق تھے. یہ کتنی چیزیں واضح بیان فرمائی ہیں. تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے پہلے مرشد بھی تھے. اب یہاں سے پیر و مرشد کی بھی ڈیفینیشن آ رہی ہے، سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے مرید بھی تھے، آپ کے مرید تھے اور امت کے پیر تھے، مرشد تھے. تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ تصوف اور معرفت کا سلسلہ کوئی بات کی پیداوار نہیں ہے بیٹا، بلکہ آپ کی امت کا پہلا انسان صدیق اکبر پہلے پیر اور پہلے مرشد ہیں یہاں کے. تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسند ارشاد و خلافت پہ فائز ہوئے، جو سب کچھ ترک کر کے دلی ارادت سے اللہ کے حبیب خاتم النبیین مرشد اول کے مرید باصفا بن گئے. پہلے میں تو میرا خیال ہے کہ آج سے 150 سال پہلے میاں صاحب نے یہ کلام لکھ کے، یہ شعر لکھ کے تو فتنہ رافضیت کا بھی خاتمہ کر دیا. خاتمہ ہے بیٹا. اگر غور سے انسان سمجھے، دل کی آنکھوں سے اس کو دیکھے اور سب کچھ، تو پھر فرماتے ہیں جب وہ باصفا بن گئے تو پھر وہ ہر آزمائش میں پورے اترے. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پھر وہ مرید کے رتبہ سے ترقی کر کے مراد پر فائز ہو گئے. بیٹا دیکھیں مرید سے پیر بننا بھی کس طرح ہے، اس کے لیے کیا چاہیے؟ یقین کامل اور ایمان پختہ. تو ثانی اسنین ذو ما فی الغار، قرآن کریم کی آیت یہ ثابت کر رہی ہے کہ آپ یار غار بھی ہیں، پیر بھی، مرید بھی، صدیق اکبر بھی، یہاں بھی مرشد بھی. اور اس کی ڈیفینیشن ہو رہی ہے کہ کیسے مرید ہوتا ہے اور کیسے پیر ہوتا ہے اور مرشد کیا ہوتا ہے اور کیسے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. آگے فرماتے ہیں یار دوجا فاروق عمر سی عدل کیتا جس چڑھ کے، اے شیطان رجیم رلایا پنجے اندر پھڑ کے. یہ اب ان کی شان بیان کر رہے ہیں. عمر فاروق کا نمبر آ گیا کیونکہ خلفائے راشدین کا بھی ترتیب وار وہ ذکر فرما رہے ہیں نا. ٹھیک. تو آپ کے دوسرے یار خلیفۃ المسلمین امیر المومنین عمر فاروق تھے، جنہوں نے اپنے دور خلافت میں بڑھ چڑھ کر عدل و انصاف کیا، اور آپ کا لقب فاروق تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے لوگوں کو شیطان رجیم کے ہتھ گنڈوں سے محفوظ رکھا. یہ تھا ان کے پاس اصل طاقت جو تھی نا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی جو. تو پنجے اندر پھڑ گئی، یعنی شیطان کو تعلیمات نبوی کی طاقت سے شکست دی، اس کا کوئی داؤ پیچ نہ چلنے دیا. آپ نے کفر اور اسلام کے درمیان علانیہ طور پہ فرق جو تھا وہ جتا دیا. اس سے آپ فاروق اعظم کہلائے. پھر آپ مراد رسول بھی تھے، یہ بھی تو ان کی شان ہے نا، یہ بھی تو ان کے حصے میں آیا ہے نا. مراد رسول بھی تھے، کیا شان ہے آپ کی. تو آپ نے حضرت عمر کو اللہ سے مانگا تھا.
تو آپ ایک عظیم عادل خلیفہ تھے، پھر شیطانی اور فتنہ پرور قوتوں کے سخت مخالف تھے۔ بیٹا آج بھی ایسے خلیفہ کی ضرورت ہے بیٹا، دعا کریں اللہ تعالیٰ، وہ تو کن کے تو فیکون ہو جاتا ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عالم اسلام پہ رحم عالم اسلام پہ بے شک تمام امت مسلمہ رب تعالیٰ سے گڑ گڑا کر ایسی ہستی اور ایسی قوت کو مانگیں، ایسی شخصیت کو مانگیں انشاءاللہ۔ تو آگے فرماتے ہیں شب بیدار غنی سی، اب تریجے کی باری آ گئی ہے، عثمان غنی رحمہ اللہ۔ تو شب بیدار غنی سی تریجا جامع جو قرآنی، قرآن کو اکٹھا کیا تھا، جامعہ تھے قرآن، بالکل عثمان ذوالنورین پیارا مدر یوسف ثانی، خوبصورتی میں یوسف علیہ السلام کے ثانی تھے۔ اس ایک شعر میں حضرت عثمان غنی کی مدح مبارک بیان فرما دی ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے خلیفہ تھے، بڑے شب بیدار یعنی عبادت و ریاضت میں کمال کا درجہ تھا، بے حد غنی یعنی دل کے غنی تھے، پھر آپ جامع قرآن بھی تھے، پھر ذوالنورین یعنی دو نوروں والے بھی تھے، سرکار دو عالم کی دو صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئیں، اس لیے ذوالنورین کا لقب پایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے یہ نور بھی آپ کو نصیب ہوا۔ سبحان اللہ۔ مہتر یوسف ثانی بھی تھے، یعنی آپ کے حسن کو یوسف علیہ السلام کے حسن سے تشبیہ دی ہے۔ آپ آگے چوتھے یار پہ، سبحان اللہ۔ چوتھا یار پیارا پائی خاصا دل دا جانی، حضرت علی، دل دل دا اسوار علی ہے حیدر شیر حقانی۔ اب ان کے مرتبے اور ان کی بتا رہے ہیں کہ آپ کے چوتھے یار، دوست، حبیب، امیر المومنین، آپ کے چچا زاد بھائی، دل کے گہرے بیدوں کے محرم، دل دل کے شاہ سوار حضرت علی کرم اللہ وجہ، آپ مرد یزدانی اور شیر حقانی ہیں۔ دلدل وہ سیاہی مائل خچر تھا جو حاکم اسکندریہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تھا، اور آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو عنایت فرمایا تھا۔ لامک لمی دمک دمی شان جنا دے آیا، سخی بہادر جگ وچ نادر جس دا عالی پایا۔ آپ دیکھیں یہ بھی چیز آ گئی، لامک لمی دمک دمی شان جنا دے آیا، یہ میرے خیال میں حدیث مار کا ہی ہے کہ لمک لمی دمک دمی، اور آپ نے حضرت علی کو عنایت فرمایا تھا، یعنی سخی بہادر جگ وچ نادر جس دا عالی پایا۔ جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے جسم کا گوشت میرا گوشت ہے، تو پھر یہ حدیث ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، تیرا خون میرا خون ہے، وہ یقیناً سخی ہے، بہادر ہے، اور جس کا اتنا بلند مرتبہ رتبہ ہے تو وہ بے شک انمول ہے۔ قاسم ولایت باب مدینہ العلم مظہر مصطفیٰ مولود کعبہ، کیا شان ہے حضرت علی کی، وہی علی مرتضیٰ شیر خدا ہے۔ اب بیٹا دیکھیں آپ نے جو چاروں یار تھے ان کی ایک سے دوسرے کی بڑھ کر، دوسرے سے تیسرے کی بڑھ کر، تیسرے سے چوتھے کی بڑھ کر آپ بیان فرما رہے ہیں، تو شان بیان فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں باقی چیزیں میاں صاحب بذات خود ان کی لفاظی اور تخیل کیا بہت بڑا مقام ہے بیٹا، بہت بڑا مقام ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ زلف کار جنہاں نو اتری خلت فقر حضوروں، جمل جہان ہوئی روشنائی شاہ مرداں دے نوروں۔ آپ کی تلوار کو ذوالفقار کا نام ملا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لباس فقر عطا ہوا۔ یہ بھی چیز جو آپ فقر کی آ رہی ہے نا، تصوف ہے، یہ بھی ادھر سے ہی آئی۔ پھر بہادر مردوں کے سردار حضرت علی شیر خدا کے نور سے سارے جہاں میں روشنی، یعنی علم کی روشنی اور روحانی فیض سے عالم میں نور پھیلا، جس کو سرکار میاں صاحب نے فرمایا سب و نور اسے دے نوروں دا اس دا نور حضور۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ علی میرا ہے اور میں علی کا ہوں۔ آپ کا یہ قول سن کر رضوان فلک کہہ رہا تھا کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، یعنی کوئی جوان مرد نہیں بجز علی کے، اور کوئی تلوار نہیں بجز ذوالفقار کے۔ تو ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو جبہ فقر عطا ہوا۔ تو پھر علی تو قاسم ولایت کا ٹائٹل نصیب ہوا، پھر ولایت کا سلسلہ آپ ہی سے چلا۔ اب دیکھیں ہماری وہ آسان ہو رہی ہے، تصوف کی راہیں بھی کھل رہی ہیں، بالکل وہ کھل رہی ہیں۔
تصوف کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ تو آگے فرماتے ہیں کہ جم دڑیاں سن جس دے اگے بتاں سیس نوائے. حضرت علی نواجو کی تعریف تو پھر بہت وسیع ہو جاتی ہے ان کا. تو فرماتے ہیں جم دڑیاں سن جس دے اگے بتاں سیس نوائے, خیبر کوٹ کفار گرائے اس ڈنکے دین بجائے. آپ کی پیدائش پہ تمام بتوں نے آپ کے سامنے سر جھکا دیے. آپ نے ہر طرف دین کی اشاعت پھیلائی اور کفار کے خیبر جیسے قلعوں کو سر کر لیا. 70-72 واری راہ مولا دے وکیا, دوئے امام دیتے راہ مولا پھر صبر کر ٹکیا. اس چیز پہ بیٹا میں نے بڑی جان کھپائی ہے, میں نے بہت غور و فکر کیا ہے. یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح. پھر میں ابو جی کے پاس بیٹھ کے تو اس کی تھوڑا سمجھنے کی کوشش کی کہ 70-72 واری راہ مولا دے وکیا, وکیا سے کیا مراد ہے, اور 70-72 واری, کیونکہ جو شہداء تھے ان کی بھی تعداد اور طرح کی تھی, جو شہید ہوئے تھے کربلا میں بھی وہ 72 شہداء بھی تھے. اور 70-72 واری راہ مولا دے وکیا بھی, کہ اس میں بولی لگی ان کی. یہ بھی بڑا مسئلہ ایک حل ہوا تھا نا کہ دیکھیں کہ وکیا سے مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو گروی رکھا. آپ بے ہاتھ سخی تھے, کسی بھی سائل کو خالی ہاتھ واپس نہ بھیجتے تھے. یہ تو ان کی سخاوت کا تھا. اپنا سارا مال رائے مولا میں تقسیم کر دیتے. اگر کسی وقت کچھ پاس نہ بھی ہوتا تو آپ کسی کے پاس گروی پڑے رہتے, وہاں سے جو پیسے ملتے اس کے تو وہ رائے مولا میں دیتے تھے سوالی کو کہ تو خالی نہ جانا. یہ بکنا. اچھا یہ مراد ہے, یہ بکنا. ٹھیک. پھر اس سے کچھ روپیہ پیسہ لے کر سائل کی خدمت کرتے ہیں. سبحان اللہ. بعض اوقات معصوم صاحبزادے حسنین کریمین کو کسی کے ہاں گروی رکھ دیتے. اچھا یہ پہلے اس طرح کا کوئی واقعہ یا یہ ابو جی سے ہی میں نے تو سنا تھا, وہ مجھے بتاتے تھے کہ میں نے ہاں جی. تو پھر ان پیسوں سے سائل کی حاجت پوری فرماتے ہیں. اس طرح آپ رائے مولا میں 72 دفعہ بکے یعنی فروخت ہوئے. آپ کے پورے خاندان کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ سیدہ کائنات جنتی عورتوں کی سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر نے کسی سائل کی حاجت روائی کے لیے اپنے سر کی چادر مبارک ایک یہودی کے ہاتھ بھیج دی تھی. تو جو ملا اس سے سائل کی مدد فرمائی, ساتھ ہی معذرت بھی چاہیے کہ شاید تجھے اس سے زیادہ کی ضرورت تھی, مگر میرے پاس اس وقت یہی کچھ تھا. ہائے ہائے ہائے, کیا سخاوت ہے بیٹا. تو سخاوت ہو تو ایسی, شفقت ہو تو ایسی. بیٹا آج ہم کہاں کھڑے ہیں, ہمارا کیا حال ہے بیٹا. ہائے ذات پرستی, خود پرستی کا کیا عالم ہے. ہمارے نفس کتنے بگڑے ہوئے ہیں. اوئے ہوئے ہوئے, ہماری آنکھوں کے آگے کیسے پردے آ گئے ہیں بیٹا. مولا علی مشکل کشا سے دیکھیں ہمیں تو جب بھی کوئی سوال ہی آتا ہے تو اگر اپنی اترن دے دیں تو ہم کہتے ہیں بڑے سخی ہیں جی. یعنی اپنی ضرورت سے زائد چیز دے کے بھی اپنے آپ کو سخی مطلب کہلواتے ہیں. بے شک بے شک بے شک. تو اللہ تعالیٰ پہ اپنا خصوصی کرم فرمائے. اور اس سبق, اس درس سے جو ہم دروس یہ سبق پڑھتے ہیں, ان سے ہمیں کچھ حاصل ہو, ہمارے اندر کی کیفیت بدل جائے, ہمارے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلی آئے انشاءاللہ تعالیٰ. تو بیٹا مولا علی مشکل کشا سے علم معرفت, تصوف, حقیقت اور طریقت کے باب کھلتے گئے. اسی لیے آپ کو باب علم کا خطاب دیا گیا. آپ عشق تیکی کے جام پینے اور پلانے والے ہیں. اور اصل میں بارگاہ رسالت ہی گریڈ اسٹیشن ہے, یعنی پاور ہاؤس ہے. آگے مختلف ٹرانسفارمرز کے ذریعے فیض نبوت سے فیضیاب ہونے والے چشمے ہیں یہ سارے آگے, جو آج تک جاری و ساری ہیں, اور نسل انسانی میں انسانوں کے سوکھے ہوئے باغوں اور دل کی بنجر زمینوں کو احکام الہی اور احکام رسول کی تعلیمات کے ذریعے سیراب کر رہے ہیں. سب سے پہلے مرشد رحمت للعالمین, ان کے مرید ابو بکر صدیق, پھر عمر فاروق, پھر عثمان غنی, پھر حضرت علی, پھر تابعین, تبا تابعین, پھر اصحاب کبار, پھر اولیاء اکرام, پھر صالحین. اب آپ کا یہ پورا میرے خیال میں ہو گیا ہے پیر اور مرید والا سیشن پورا ہو گیا ہے. تو بیٹا بہت خوبصورت انداز میں میاں صاحب نے سفر معراج کو بھی بیان فرمایا, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا بھی تذکرہ فرما دیا. سب ترتیب وار دیکھیں, ایسے باصفا مرید جو اہلیت رکھتے ہیں انہیں یہ ذمہ داری عطا ہوتی ہے بیٹا. یہ آج تک جو چل رہی ہے نا, جیسے میاں صاحب اپنے مرشد کے بارے میں
فرماتے ہیں. تو یہ سب وہی سلسلہ چل رہا ہے نا. یہ وہ اس قابل ہستیاں ہوتی ہیں تو تبھی ان کو پھر یہ کیا جاتا ہے نا, عطا ہوتی ہے. تو ایسے بیٹا عشق حقیقی اور کامل مرشد کی ڈیفینیشن کیسی رہی ہے؟ بہت خوبصورت, اور میں سمجھتا ہوں میاں صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں, اسی لیے آج ہم یہاں پہ موجود ہیں. جی جی. تو قربان جاؤں سچا عشق کمانے والے اس عاشق میاں محمد بخش رحمت, جو خود سفر العشق طے کر کے ہم گناہگاروں کو بھی اس سفر کی سیر کرا رہے ہیں, اس وادی کی سیر کرا رہے ہیں. تو اس کے ساتھ یہی ہے کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. تو ایسا سفر نامہ لکھنے والی ہستی پہ بھی بیٹا سلام اور بے حد سلام. بے شک, یعنی کہ اپنے جہاں تک ہمارے تخیل کی پرواز نہیں جا سکتی وہاں پہ میاں صاحب وہاں پہ لے کے گئے ہیں. اور کس خوبصورت انداز میں میاں صاحب نے سفر معراج اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا تذکرہ فرمایا. امید ہے آپ کو پسند آئے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت, السلام علیکم.